اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کمیونٹی افیئر پروگرام کے ساتھ ہدایت ٹی وی سے محبوب الہی بٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور سنائیے آپ کا کیا حال ہے، عید کیسے گزری، رمضان کیسے گزرا۔ یقیناً رمضان میں ہمارا پروگرام جو ہے ہولڈ کیا گیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جس جگہ پر ہم رہتے ہیں برطانیہ میں، وہاں پر عین اس ٹائم پر جبکہ پروگرام کا ٹائم تھا، افطاری کا ٹائم تھا، اور اس وقت افطاری کا پروگرام ضروری تھا۔ تو رمضان اور عید گزارنے کے بعد آج ہم آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہیں، جیسے کہ ہمیشہ کی طرح نیا ٹائٹل لے کے، نیا ٹاپک لے کے اور نئی گفتگو لے کے، کچھ مہمانوں کے ساتھ، اور ساتھ آپ کو بھی شامل کریں گے۔ اس سے پہلے کہ میں آج کا موضوع آپ کے سامنے بیان کروں، میں متعارف کرواؤں گا اپنے مہمانوں کو۔ کونسلر احمد علی صاحب پہلے بھی ہماری نشستوں میں تشریف لا چکے ہیں، مدبر ہیں، دانشور ہیں، اور مانچسٹر سٹی کونسل کے کونسلر ہیں۔ ان کا ایک سینیارٹی ہے اس حوالے سے۔ اور دوسرے جو صاحب ہیں وہ پہلی دفعہ اس پروگرام میں تشریف لائے ہیں، بڑی مشکل سے ان کو پکڑ کے لائے ہیں، سید وزیر شاہ صاحب، کونسلر سید وزیر شاہ صاحب۔ آپ راچل کونسل کے ڈپٹی لیڈر بھی رہے، اور مسلسل 4 دفعہ کونسلر منتخب ہوئے، اور آپ کی بھی ایک سینیارٹی ہے۔ مختلف موضوعات پر آپ کی دسترس کا میں قائل ہوں، اور آپ پیشے کے اعتبار سے ٹیچر ہیں، کالج میں پڑھاتے ہیں۔ تو مہمانوں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں احمد علی صاحب اور کونسلر وزیر شاہ صاحب۔ تو آج کا ٹاپک بڑا ذرا ٹینس قسم کا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو پچھلے چند دنوں سے جس کی باز گشت آ رہی ہے، جس میں کہ باز گشت آتی ہے کہ عید ایک دن نہیں ہوتی، رمضان ایک دن شروع نہیں ہوتا۔ میں عید کر رہا ہوں، میرا ہمسائے نے روزہ رکھا ہوا ہے، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، میرے ہمسائے نے عید کی ہے۔ اور آج تو اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہوگی کہ اب تو عید کارڈ بھی ایسے آنے شروع ہو گئے ہیں کہ جن لوگوں کی آج عید ہے ان کو عید مبارک، یعنی کہ عید مبارک کا وہ تصور جو 1400 سال سے چلا آ رہا تھا کہ ایک شخص دوسرے کو عید مبارک کہتا تھا، اگلا خیر مبارک کہتا تھا، وہ بھی تصور کسی حد تک کسی دندراہٹ میں چلا گیا ہے۔ اب عید مبارک کے جواب میں کچھ ضروری نہیں کہ آپ کو خیر مبارک کہا جائے۔ میں آج عید کر رہا ہوں، میرا بھائی کل عید کر رہا ہے، میں کس کو گلے لگاؤں گا؟ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس نے ہماری یورپ کے اندر رہنے والی مسلمانوں کی آئندہ نسلوں کے لیے ایک ایسی رکاوٹ پیدا کر دی ان کے آگے جانے کے لیے۔ مذہب کے ساتھ ان کی وابستگی کو اس حد تک مشکوک بنانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ وہ لوگ پریشان ہیں، بچے پریشان ہیں، کالج اور سکول کے جو انتظامیہ ہے وہ پریشان ہیں کہ ہم چھٹی کریں تو کس دن کریں۔ ایک جو ایجنٹ ہے، ایک کسی گھر میں گیا، اس نے کہا جی کہ آج تو ہم آپ سے نہیں ملیں گے، آج تو ہماری عید ہے۔ اس نے کہا جی عجیب بات ہے، ہم تو کل بھی ایک گھر میں گئے تھے، انہوں نے کہا تھا ہماری آج عید ہے، آپ عید کس دن کرتے ہیں؟ کہ ان کی کل تھی یا آپ کی آج ہے۔ اور ایسا بھی ہوا ہے کہ بعض جگہوں پر 1، 2 نہیں یا 3 عیدیں ہوئی ہیں۔ یہاں پر یہ ایک سوال ہے کہ کوئی سعودیہ اسکول آف تھاٹ کو فالو کرتا ہے، کوئی مراکش کو کرتا ہے، کوئی پاکستان کو کرتا ہے، کو کہیں کو کرتا ہے، کو کہیں کو کرتا ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ جن ممالک کو فالو کیا جاتا ہے ان ممالک کے اندر عید یا روزے کے اوپر کوئی تنازع نہیں ہے، یہاں پر تنازع ہے۔ کیوں؟ کب تک یہ تنازعات رہیں گے؟ کب تک ہماری آنے والی نسلیں ان معاملات پہ کنفیوز رہیں گی؟ عوامی نمائندوں کو بلایا ہے، کہا جاتا ہے کہ مسجدوں کی کمیٹیاں یہ کرتی ہیں، کہا جاتا ہے کہ علماء یہ کرتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ پیر یہ کرتے ہیں، یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے پیچھے جو تنظیمیں ہیں وہ کرتی ہیں، یہ کہا جاتا ہے ایجنسیوں کا رول ہے۔ کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، ایک پنڈورا باکس کھل جاتا ہے، ہر بندہ کسی دوسرے پر اس بات کا الزام لگاتا ہے کہ عید کیوں نہیں ہوتی ایک دن؟ یہ فلاں وجہ سے نہیں ہوتی، عید کیوں نہیں ہوتی؟ فلاں وجہ سے نہیں ہوتی۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جس ملک کے اندر رہتے ہیں ہم، جس معاشرے کے اندر رہتے ہیں، اس معاشرے کی حکومت اور اس معاشرے کے جو اسکول ہیں اخلاقیات سکھانے والے، ان کی کیا ذمہ داریاں ان کے لیے جو ہم نے آج دعوت دی ہے اپنے عوامی نمائندوں کو۔ لیکن مجھے بتایا گیا کہ ایک امپارٹنٹ قسم کی کال آ گئی ہے اس سے قبل کہ میں مہمانوں کو بولنے کی دعوت دوں۔ پہلے ایک کال لے لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ ہلو ہلو جی ہلو جی ہلو جی السلام
علیکم. وعلیکم میں لندن سے بول رہا ہوں, ضیاء میں بات کر رہا ہوں جی. اور پہلی بات تو میں ہدایت ٹی وی والوں کو مبارک دینا چاہتا ہوں کہ وہ جب بھی کوئی سینسیٹیو ایشو ہوتے ہیں اس کو اگنور نہیں کرتے, اس کے اوپر ڈسکشن ضرور کرتے ہیں, اور یہ بھی بہت اچھا ٹاپک آپ نے لیا ہے. اور یاد رکھیے یہ بہت چھوٹا نہیں ہے, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جب عید ہو رہی ہوتی ہے, لوگ روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں, تو اس روزے کے رکھنا عید کے دن حرام ہے. اس میں حرام اور حلال کا مسئلہ ہے, اور اس کی شاید ایک وجہ یہ کہ جیسے مثال رسول اور معصوم اول کے بعد بہت سے لوگ دعوے دار بن گئے, مختلف راستوں میں جا رہے تھے, لیکن کلہم مدون کو ان کو سرٹیفکیٹ دے دیا گیا کہ جس کے پیچھے بھی جاؤ وہ تمہیں جنت ملے گی. تو ہم نے بھی وہی راستہ اپنایا, سعودیہ اور شام کو چھوڑیے, ہم اپنے ہی ہمارے جو بزرگ ہیں وہی ایک دوسرے کے متعلق حسن زن نہیں رکھتے اور احتیاط سے کام نہیں لیتے. مثال کے طور پہ احتیاط یہ ہے کہ اگر میرا بھائی جو ہے اس کے پاس ایویڈنسز ہے اور میں جانتا ہوں کہ وہ متقی ہے, پرہیزگار ہے, اور ایک دنیا اس کو فالو کرتی ہے, تو میں کیوں نہیں حسن زن سے کام لیتے ہوئے اور احتیاط سے کام لیتے ہوئے خود بھی اور اپنے جاننے والوں کو اس بات سے آمادہ کرتا کہ بھائی ٹھیک ہے, تم حرام سے کم بچو کہ آج روزہ نہ رکھو اور عید سیلیبریٹ کرو, اور بعد میں رمضان کے بعد کسی موقع پہ, کیونکہ یہ عذر شرعی ہے. آپ کی بات کے کہ اندر ایک آپ کو سوال پایا چونکہ جاتا احتمال ہے, ہے کہ عید ہے آج, آپ کی بات کے اندر جہاں پر ایک دانشورانہ رائے پائی جاتی ہے وہاں پر ایک سوال پایا جاتا ہے, اور میرا خیال ہے کہ اسی سوال سے آغاز کرتے ہیں. جی بات یہ ہے عوامی نمائندوں کہ یہ بتایا جائے کہ آخر عید ایک دن کیوں نہیں ہوتی. میں احمد علی صاحب آپ سے شروع کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہدایت ٹی وی کے آڈینس کو میری سلام اور بلیٹڈ عید مبارک بھی کہہ دیتے ہیں. میں اردو اور انگلش میں بات کروں گا تو ظاہر ہے کہ اپنے جو ینگ جنریشن ہے وہ سمجھ آئیں گے. میں کوئی مولوی نہیں ہوں, میں کوئی پیر بھی نہیں ہوں, ایک کونسلر ہوں. یہاں میرا 50 سال ہو گیا. رہن سہن کی بات جو ہے یہاں ہم تمام ٹائمنگ جو کرتے ہیں, ٹائمنگ نماز کی ٹائمنگ یا جو سن کیلنڈر ہم فالو کرتے ہیں یہاں, لیکن ہمارا جو اسلامک کیلنڈر جو ہے we need to understand how the Islamic calendar has influenced the timing. In the days of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, Eid was celebrated in Misr, Egypt, and Eid was celebrated in Sham, which is Jordan, in a different days, because Sham is more shallower and Egypt is in a higher plane. So in terms of the lunar calendar, ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ لونر کیلنڈر جو فالو کرتا ہے وہ کبھی 30 دن ہوتا نہیں, کمپلیٹ نہیں ہوتا. That is a scientific proven fact. If you follow the almanac calendar for the last 200 years, you will see it's about 29 point something days, and 28 days, 28 and half days, کبھی 30 دن پورا نہیں ہوتا. چاند کہتے ہیں 28 دن کا ہوتا ہے. جی, تو بات دراصل یہاں اگر ہم مسئلہ وہاں اگر ہم سمجھے نا, وہ اچھی طرح اگر سمجھے تو ٹائمنگ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بھئی تم یہودی اور نصرانیوں سے سیکھو کیلنڈر. تب ہمارے اتنا علم نہیں تھا, لیکن انہوں نے ہمیں ڈائریکشن دیا ہے. لیکن ہمارے جو سائنٹیفک جو ایویڈنس جو ہے اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے. جس ملک میں ہم رہتے ہیں, یہ سب ٹیچر ہے, ان کا ضرور ہم سنیں گے ان سے, لیکن میرا کہنا یہ ہے, especially for the young generation, to understand about the lunar cycle, the Islamic calendar, and it is never 30 days. ہاں جی, جہاں مسئلہ آ جاتا ہے کہ crescent, to see the crescent, we can certainly observe the observatory moon cycle, and the observatory moon cycle tells us precisely what time the crescent will appear. تو ہم یقیناً جب سائنٹیفک ہم بلیو کرتے ہیں, کافی سائنٹیفک تجربہ نکلی ہے, if they can split the second to a millionth, if they can, and the moon cycle is actually measured. So اس پر اگر یقین کریں ہم تو why not جو مون سائیکل جی اس ملک میں انگلینڈ میں جو مون اس طرح اپیئر ہوئے گا, نہیں ہوئے گا, کب ہوئے گا, اس پر عمل کرے تو صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ عید کب بنانا ہے, روزہ کب رکھنا ہے, روزہ کب توڑنا ہے. تو that is one of the analysis. تو I think that is what we have to develop and understand through our young generation as well as the peer and Maulvis. کیونکہ حدیث کے ساتھ ساتھ یہ سائنٹیفک ایویڈنس جو ہے, ہم کہتے ہیں کہ شہادت, تو شہادت witnessing the crescent moon to fast and witnessing the crescent moon to break the fast,
to do celebrate the Eid. تو یہ بڑی مسئلہ سمپل ہے. شہادت کرنی ہے کہ ایویڈنس, اور ممکن ہے کہ آپ نہیں دیکھ سکتے, جب نہیں دیکھتے تو حدیث بھی ظاہر ہے کہ 30 رکھ کے پورا کرو. جی شاہ صاحب آپ فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ بٹ صاحب کہ آپ نے دعوت دی, اور اس کے ساتھ ساتھ ہدایت ٹی وی کا کہ جنہوں نے یہ موقع میسر کیا کہ ایک ایسے موضوع ہے کہ جس پہ ہر وقت بات ہوتی ہے, اور کثرت کے ساتھ اس وقت بات ہوتی ہے جب رمضان کا آغاز ہوتا ہے, اور رمضان کے بعد ہم جب اس کے کلائمیکس یعنی کہ عید کی طرف پہنچتے ہیں. تو میں ہدایت ٹی وی کی انتظامیہ کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں ایک موقع میسر کیا کہ ہم بھی اس کمیونٹی کے لیے اپنی ایک چھوٹی سی رائے کا اظہار کر سکیں کہ کیا ہم, بلکہ میں تو یہ سوال کروں گا کہ کیا ہم عید ایک دن منا سکتے ہیں؟ کیا یہ ہمارے لیے ممکن ہے, خاص کر کے جو ہم برطانیہ میں مقیم ہیں, کہ ایک دن ان خوشیوں, یعنی کہ دیکھیں جو رمضان کا پورا مہینہ ہے, رمضان کے ساتھ بہت سی آپ کی عبادات جڑی ہوئی ہوتی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا بھی تعلق ہے. یعنی کہ جو رکن اسلام ہے اس میں تقریباً حج کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو سارے کے سارے اس سے ملتے ہیں, اس ماہ میں آ کے وہ ان کا مرکب بنتا ہے. تو وہ عبادات کا مہینہ, اور اس کے بعد چونکہ ایک طرف حقوق الہی ہیں, حقوق اللہ ہیں, اور دوسری طرف حقوق العباد ہے. تو حقوق الہی کا جو ذکر ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر دینا ہے, تو پھر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے وہ آسان طریقے سے پورے کیے, اور پھر اللہ کے ہاں اس کی خوشنودی کے لیے ہم عید مناتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ برطانیہ میں جو ہماری اس وقت پرابلم ہے کہ ایک تو ہمارے ڈیفرنٹ سکولز آف تھاٹ ہیں. اب ایک ہی چاند ہے اور ایک ہی زمین ہے. جھگڑا ایسے ہو سکتا ہے کہ شاید اگر 2 چاند ہوں تو ایک صاحب کہیں جی کہ میرے والا چاند تو سامنے آ گیا, میں نے اسے دیکھا ہے تو میں تو عید کرنے جا رہا ہوں, اور دوسرے کہیں کہ شاید میرے چاند صاحب تھوڑے سے سلو تھے اور وہ نہیں پہنچ سکے تو اس لیے کوئی بات نہیں ہے, میں کل عید کر لیتا ہوں. چاند بھی ایک ہے اور زمین بھی ایک ہے. اور دیکھیں کہ اللہ کا یہ جو نظام ہے یہ کسی بندے کے ہاتھ میں نہیں ہے, اور یہ ایک پرفیکٹ نظام ہے, اور پرفیکٹ نظام میں اب ہم اپنی ایک رائے دے سکتے ہیں, ہم اسے تبدیل نہیں کر سکتے. تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اسے میں اگر کہوں معذرت کے ساتھ, یعنی سبھی کے لیے تو نہیں, لیکن جو اس وقت برطانیہ میں اکثریت جن کی ہے وہ ایک جیسے مذہبی آپ سیاست کہہ دیں. مسئلہ یہ ہے کہ اس میں انا کی بات ہے کہ دیکھیں جی پبلک ہمارے ساتھ ہے, ہماری بات سنتے ہیں, اور یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب طاقت کا مظاہرہ کیا جاتا ہے. اب اس طاقت کے مظاہرے میں ہم مسلمان جو ہے نا وہ پیچھے جاتے ہیں, اور خاص کر کے وہ نئی جنریشن, اسپیشلی the young people who are born in this country, okay, and they understand the European lifestyle, and they know what is the way forward, how we can integrate and how we can put our point across to the host community. When they go to them and say, well, let's say there are 2 employees working for one employer. I had celebrated my Eid on Thursday. Another gentleman says, well, look, I'm not celebrating my Eid today, I'll be celebrating tomorrow. So it's one employer, 2 employees, both Muslims, and yet they are celebrating Eid on 2 different days. And it is a tragedy. It's no less than a tragedy for us that we can't unite on something which is not a national thing. It's not a national event. It's not that I'm celebrating Independent Days of Pakistan. It's not that I'm celebrating Independent Days of Egypt. It's not a national thing. It is a religious thing which is fixed. اور یہ ہمارے لیے ایک المیہ ہے, اور ہم یہ چاہیں گے کہ کم از کم برطانیہ میں ایک دن عید ہو. لیکن میں پھر اس سوال کی طرف آتا ہوں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ ہم ایک دن عید کر سکیں؟ اور میرے خیال میں, چونکہ ہمارے ساتھ دوسرے مہمان بھی ہیں, میری اپنی رائے ہے کہ شاید یہ ممکن نہ ہو. جی I'll take this challenge. اگر اجازت دیں تو ایک کال کافی دیر سے ہولڈ پہ لگی ہے, ان سے بات کر لیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی ہلو. جی آپ کی آواز آ رہی ہے, جی فرمائیے. جی جی basically, is it okay if I can speak in English? That is even more than okay. Yeah. Okay, thank you. Basically, the problem that we are having right now is we follow our respectable marja,
whether they are from Iran or from Iraq, when they give an issue regarding the moon sighting, we follow what our marja say. For example, there are two schools of thought within the Shia. One school of thought is when the moon is sighted in your horizon, right? And in your horizon, especially with Ayatollah Sistani, when he says when it is in your horizon, like Europe or Britain, if the moon is sighted then, and then obviously the next day will be Eid. And then Ayatollah Khamenei and some other marja as well, they say that if you are sharing the horizon with let's say America or with other countries, and then the moon is sighted somewhere else, let's say for example, if the moon is sighted at a different location, then obviously then you have to follow what the marja is saying. So we can never ever have an Eid on 2 days. Yeah, that is something. But the question is that how we can celebrate the Eid one day. The challenge for the Muslim community, if I may just take the discussion from my learned friend here, take it further, is the challenge is that ask the question but begin to answer the question as well. The challenge for the Muslim community is that how do we use the scientific method of calculation and calibration of the moon and follow the Islamic calendar. ہم ہر وقت کی نماز ہم پڑھتے ہیں اس ملک کی ٹائم کے اوپر، رائٹ، پابندی کرتے ہیں کہ مغرب کی ٹائم بالکل کریکٹ ٹائم پر اذان ہو جاتی ہے، نماز پڑھتے ہیں. تو اف دیٹ از دی کیس، اس سرزمین میں ہم رہ کر یہ کرتے ہیں، تو سوال عید کا اور روزے کا جب آ جاتا ہے، وائی ڈونٹ وی یوز دی سیم پرنسپل آف جس سرزمین میں ہم رہتے ہیں اس کا ٹائمنگ، the moon cycle and the calibration of moon when it appears and when it becomes a full moon, when the crescent appears. And like I said, you know, the almanac calendar, the moon calendar is much more precise than the sun calendar, because it is 11 to 12 days. It rotates, the moon rotates, and that's much more precise. The people who run the submarine under the water, they use the almanac calendar in terms of precision, precising their submarines. The Jews follow that calendar, the Hindus follow it. The Muslims have elaborated this. Our astronomical people with the scientific, for example, Al Battuta, you know, the astronomer, they have already developed this precise timing methodology. So why can we not increase, like I said earlier, if the second is split into millionth of a second, how can we know the moon cycle? تو میں خود اپنے آپ کو بے وقوف سمجھتا ہوں کہ I can't even convince my people about the scientific evidence. This is precisely what happens. Why the Muslims cannot get together to use the scientific data and say, look, we will celebrate, that is the precise day of Eid in Britannia. Don't follow Saudi, don't follow Pakistan, don't follow Bangladesh or any other countries, but we follow where we live. جدھر رہتے ہیں اس ملک کی جو environmental law ہے. کہ ٹاپک بہت جو ہے نا میرا خیال ہے کہ اب ٹینس ہوتا جا رہا ہے، اور کالر جو آ رہے ہیں وہ ہمیں کچھ تھوڑا سا ریلیف بھی دیں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام بھٹ صاحب. جی کیا حال ہیں جناب؟ جی شکر الحمداللہ. جی فرمائیے. خادم حسین صاحب بول رہے ہیں، میری آواز سماعتوں سے ٹکراتی ہے. مؤدبانہ سلام. جی میں آپ کے یہ جو کالر ہے، یہ جو آپ کے گیسٹ ہیں ٹیچر صاحب، میں ان سے متفق ہوں کہ انہوں نے بڑا بہترین جو ورڈ استعمال کیا کہ خدا تو نہیں کہا ایک، لیکن چاند کہا ایک ہے. لیکن جو خدا ہے وہی مالک السماوات والارض ہے، وہی کائنات کا مالک ہے اور وہی کائنات کو چلانے والا ہے. پوری قرآن مجید کی 6666 آیتوں میں کہیں بھی کوئی آیت مبارکہ موجود نہیں ہے کہ جہاں پر خدا نے یہ کہا ہو کہ تم سائنس کو فالو کرو. کسی جگہ پہ یہ کہا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرو، جو کچھ رسول نے کیا اس پر عمل کرو. اور تمام کتب حدیث میں یہ موجود ہے کہ رویت حلال پر جو ہے وہ شہادت کی ضرورت ہوتی ہے 2 عادل گواہوں کی. یہ طریقہ اسلامک طریقہ ہے.
اب اس میں جو تبدیلی کرتا ہے وہ خدا کی سنت میں بھی تبدیلی کرتا ہے اور وہ خدا کی نبی کی سنت میں بھی تبدیلی کرتا ہے، اس لیے کہ وہ بہت بڑا سائنٹسٹ ہے اور بہت بڑا اکیڈمیکلی کوالیفائڈ پی ایچ ڈی ہے، تو خدا سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے اور خدا سے بڑا خدا ہی کریٹر ہے۔ تو اب بات یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کو اگر میں نے عید کر لی جس دن روزہ تھا تو میں نے خدا کے نافرمانی کی اور قیامت کے دن، اور جو علماء غلط فیصلہ کرتے ہیں وہ قیامت کے دن جواب دیں گے۔ یہ خادم صاحب آپ نے ایک ایسا نقطہ دیا ہے، میرے خیال آج ہمارے سارے دانشور کالر آ رہے ہیں، بڑی دانشورانہ گفتگو ہو رہی ہے۔ پہلے کالر جو آئے تھے دوسرے، اب جو تیسرے آئے ہیں، دیکھیں انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ جو لوگ اس معاملے میں جو بددیانتی کا مرتکب ہوتے ہیں وہ خدا کے گھر میں بھی اور یہاں پر بھی جو ہے وہ فلاح نہیں پائیں گے، بلکہ ان کے ساتھ بھی وہ گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ اب سوال ہے، ایک یہ کہا جاتا ہے کہ اسکول آف تھاٹ جو ہے وہ اس کے بیہائنڈ ہے۔ عجیب بات ہے کہ ہم معذرت سے کہ ایک ایسی سوسائٹی کے اندر رہتے ہیں کہ جو ڈیولپڈ سوسائٹی گنی جاتی ہے کسی بھی دوسرے معاشرے کی نسبت۔ اب خادم صاحب کا یہ کہنا ہے کہ کہیں بھی قرآن مجید میں یہ بات نہیں آئی کہ سائنس کو فالو کریں، بلکہ کہا گیا کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول نے طریقہ فالو کیا۔ ایک تو بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ سائنس کا کوئی ایسا اصول نہیں ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہٹ کر ہو۔ آج چیزیں یہ ثابت کی جا رہی ہیں، اور یہ لوگ ثابت کرنے والے مسلمان نہیں ہیں، غیر مسلم ہیں زیادہ تر۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پرافٹ نے جو یہ چیز کی اس کا یہ فائدہ ہے، جو پرافٹ نے یہ کہا کہ وضو کرو، مسح کرو، یہ کرو وہ کرو، اس کے اندر یہ فائدہ ہے۔ پرافٹ نے کہا کہ سور کا گوشت نہ کھاؤ تو اس کے اندر یہ نقصانات ہیں، کون کر رہے ہیں؟ سور کھانے والی قوم۔ تو یہ میں جناب یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ ایک تو خادم صاحب سے میرا حال ہے اس بارے میں ہم کلیئر ہیں، ان سے متفق ہیں۔ تو اب سوال ہے کہ کہتے ہیں کہ جو علماء ہیں، ایک علماء جو ہے وہ بلیم کرتے ہیں کمیٹیوں کے اوپر کہ ہم کمیٹیوں کے پابند ہیں، اور کمیٹیوں والے بلیم کرتے ہیں علماء کو۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج سے کوئی 20 سال پہلے یہ بات ہوئی کہ انہوں نے کہا جی کہ جن مسالک کے جو مراکز ہیں وہ تو اپنے مرکز کو فالو کرتے ہیں، اب جن کے مراکز نہیں ہیں وہ کس کو فالو کرے؟ اب ہمارے اہل سنت والجماعت جو بھائی ہیں ان کے مسلک ایک ہے ان کا، لیکن ادھر ساتھ دیا کہ فلاں پیر کا اسکول آف تھاٹ الگ ہے، فلاں کا الگ ہے۔ ایک پیر کہتا ہے میں نے اس دن کرنی ہے، دوسرا کہتا ہے میں نے نہیں کرنی۔ میرا سب سے زیادہ جو ہے ہماری جو اکثریتی مسلک ہے وہ اہل سنت والجماعت کا ہے، لیکن انہی کی طرف سے ہمیں پرابلمز آ رہی ہیں۔ بٹ صاحب دو باتیں ہیں۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ چونکہ عید ہو چکی، اور ممکن ہے کہ ہمارے ناظرین اور سامعین یہ سوچتے ہوں کہ عید ہم منا چکے ہیں اور آج اس پہ بات کرنے کا کیا موضوع کیوں ہے کہ آج کیوں اس پہ بات کی جا رہی ہے؟ ایک 1.5-2 مہینے کے بعد دوسری عید بھی آ رہی ہے نا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک دن کی بات نہیں ہے، یہ ہر سال ایسا ہوتا ہے۔ اور اس وقت جو ہمارے ناظرین ہیں، میرے خیال میں غلط نہیں ہوں گا یہ کہتے ہوئے کہ ان کی اکثریت کا تعلق بر صغیر سے ہے، چونکہ ابھی اردو میں بھی بات کر رہے ہیں، انگلش میں بھی بات کر رہے ہیں، تو یقیناً جو ہمارے ناظرین ہیں ان کا تعلق بر صغیر سے ہے، وہ اسے دیکھتے ہیں۔ ایک بات آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کی، اب پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، اس میں جو اسلامک انسٹیٹیوشن ہے، دیکھیں روت حلال کمیٹی ہے، قومی سطح پہ ہے، پھر ان کے زون ہیں اور بڑے حد تک وہ کام بھی کر رہے ہیں، پچھلے سال بھی اور اس سال بھی اسلامی مملکت۔ اور ہم یہ کہتے ہوئے بالکل نہیں تھکتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ اور اس میں شک بھی نہیں ہے کہ دنیا کی 2 ریاستیں ایسی ہیں جو مرز وجود میں آئی ہیں، ایک پاکستان ہے اور اسرائیل ہے، کہ جو مذہب کے نام پہ قائم ہوئے ہیں، وہاں پہ 3 عیدیں منائی جاتی ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ چاند، میں نے پہلے کہا تھا کہ چاند تو ایک ہے، اب اسی ملک میں اس ملک کے باسی رہتے ہوئے، ابھی خادم صاحب نے بات کیا، بہت اچھی بات یہ ہے کہ اس کی شہادت ہونی چاہیے۔ اب دیکھیں کہ اگر نارتھ وزیرستان میں ایک آدمی یا ایک کمیونٹی عید منا رہی ہے تو وہ بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے چاند دیکھ لیا، اس کی شہادت ہو گئی ہے، لیکن انفارچونیٹلی جو پنجاب میں رہ رہا ہے اس کو نظر نہیں آ رہا ہے۔ پھر دوسرے دن جو ہے وہ ایک مسجد ہے، ان کا مرکز ہے، اچھا مرکز ہے پشاور میں، دیکھیں نام ہم نہیں لیتے، وہ انہوں نے دوسرے دن عید کر لی، انہوں نے کہا جی کہ آج ہمیں چاند نظر آ گیا، اس کی شہادت بھی مکمل ہے، اور تیسرے دن باقی پاکستان میں عید ہو رہی ہے۔ اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہاں ویسٹڈ انٹرسٹ ہے،
یہاں مذہبی بات نہیں ہے، یہاں لوگوں کی یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ گروپس کی ایک انٹرسٹ ہے، ایک پاور ہے جسے وہ دکھانا چاہتے ہیں. اور برطانیہ میں ایک دن عید کا نہ ہونا، اس کی بہت سی وجوہات ہیں. پہلی تو وجوہات یہ ہے کہ یہاں مسلمان جو ہیں وہ دوسرے ممالک سے آباد ہیں، مڈل ایسٹ کے بہت لوگ یہاں آباد ہیں، فار ایسٹ جسے ہم انڈونیشیا ملیشیا کہتے ہیں وہاں کے لوگ یہاں آباد ہیں، بر صغیر کے لوگ آباد ہیں. تو آپ دیکھیں کہ اگر سعودی عرب میں عید ہو رہی ہے اور ان کے جو باسی ہیں جن کا تعلق سعودی عرب سے ہے اور برطانیہ میں رہتے ہیں، ماشاءاللہ ان کی بہت اچھی مساجد بھی ہیں، انہوں نے تو انہیں فالو کرنا ہے، آپ جو مرضی کہہ لیں. اور آپ نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ سب سے بڑا جو مسلک یا جماعت ہے وہ اہل سنت و جماعت کی ہے. اور انفارچونیٹلی ابھی مسلک میں بھی مسلک ہے، اور وہاں جو ڈویژن ہے وہ سب سے زیادہ نقصان دے رہی ہے کہ بالکل ظاہری طور پر صرف ایک مسلک ہے، لیکن اس کے جو 2 اسکول آف تھاٹ ہیں وہ کہتے ہیں جی آج ہم عید نہیں کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسروں نے اعلان کر دیا ہے، اور آج اگر ہم بھی اعلان کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کمزور ہو گئے ہیں اور وہ جیت گئے ہیں. مسئلہ یہ ہے اسلام میں، اور جو اسلامی چیزیں ہوتی ہیں اس میں جیت اور ہار نہیں ہوتی ہے. وہاں اکثریت کا خیال رکھا جاتا ہے، وہاں مسلمانوں کا خیال رکھا جاتا ہے. وہاں پہ بالکل یہ ہوتا ہے، 2 ساڑھے 3 تو ہو نہیں سکتا، نہیں ہو سکتا. یہ ہماری پرابلمس ہیں. اور دیکھیں ایک اس کا حل یہ ہے کہ اگر مقامی سطح پہ رویت حلال کمیٹی، جیسا کہ روشل کا میں ذکر کر سکتا ہوں کہ میں روشل کا رہنے والا ہوں، وہاں ہم نے بہت اچھی کمیٹی بنائی ہے اور بہت اچھا کام بھی کر رہی ہے. لیکن انفارچونیٹلی اس عید پہ، عید الفطر پہ 2 مساجد نے جمعرات کو عید کر لی، ان کی بات نہیں سنی گئی ہے. تو یہ اختلاف ایک ایسا ہے کہ اگر ایک سال ہم خوش قسمتی کے ساتھ عید منا لیں تو دوسرے سال ہمیں پھر وہ پرابلم آ جاتی ہے جی کہ چاند نظر نہیں آیا. ہم نے کئی فارمولے استعمال کیے. ابھی سائنس کی طرف آتے ہیں. دیکھیں کہ جو ایک BBC ہے یہ میرا ہمیشہ فور کاسٹ کرتے ہیں ویدر کی، 5 دن 10 دن کی کر دیتے ہیں، اور عموماً وہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے. یہ ٹھیک ہے، ہم نہیں کہہ سکتے کہ 100% وہ فور کاسٹ پوری ہو جاتی ہے، تھوڑی سی تبدیلی ہو جاتی ہے. لیکن آن دا ڈے جو کرتے ہیں، اب اتنے ان کے پاس کمپیوٹر ہے، اور جو کمپیوٹر ہیں وہ بلینز اینڈ ٹریلینز ڈیٹا جو ہے نا پروسیس کرتی ہیں 1 سیکنڈ میں. اینڈ اٹس ناٹ سم تھنگ دیٹ دے ول سے وی ہیو سین کلاؤڈ موونگ ان اے پرٹیکولر ڈائریکشن سو اٹس گوئنگ ٹو رین. They have scientific calculation and their results are accurate. اور جہاں علم کی بات آتی ہے وہاں مذہب کی بات نہیں ہوتی ہے. علم اللہ کی طرف سے دین ہوتی ہے، یہ سب کے لیے ہے. اس پہ قید نہیں رکھی گئی ہے کہ ہاں جی مسلمانوں کے لیے تو ہے اور یہ عیسائیوں کے یا دوسرے مذاہب کے لیے نہیں ہے، یہ سب کے لیے ہے. یہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ نے کہا جی کہ میں نے یہ خزانہ آپ کے لیے رکھا ہے. اب بات یہ بنتی ہے کہ آپ اس خزانے کو ڈھونڈ پاتے ہیں یا نہیں پاتے ہیں. اب آج کی دنیا میں، اور مجھے یہ تکلیف ہوتی ہے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، کہ آج بشپ کینٹبری نے کہا تھا جی کہ مسلمان بڑے دعوے کرتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ پچھلے 1000 سال میں، لاسٹ ملینیم میں، what has been your single achievement for the mankind and if you have achieved please tell us. آج ہم یہ ٹیلی فون استعمال کرتے ہیں، موبائل استعمال کرتے ہیں، یہ کس نے ایجاد کیا اور کہاں بنا؟ آج ہم ہوائی سفر کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ یہ بڑا آرام دہ ہے. یہ کن لوگوں کی چیز، یہ کن کی ایجاد ہے؟ یہ علم کی برون منت ہے. اور علم جو ہے نا یہ ہم سب پہ فرض ہے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اگر ہم تھوڑی سی ہمت کریں تو یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ ہم نہ حل کر سکیں. لیکن انفارچونیٹلی جب پریکٹس کی بات آتی ہے، پریکٹیکل کی بات آتی ہے، دین وی ہیو our own interest, our vested interest, and that's what we follow in order to damage the greatest religion of all, the Islam. احمد بھائی آپ یہ بتائیے کہ ہمارے پاس کوئی ایسا وے ہے کہ جس پر تمام لوگ متفق ہو سکے، ایگری ہو سکے. اب یہاں پر سوال کے ساتھ میں یہ اس کو ایکسٹینڈ کرتا ہوں کہ لوگ تنگ بھی ہیں کمیٹیوں سے اور ان علماء سے جو کہ فیصلے کرنے والے ہیں، یعنی کہ یہ کہہ لیں کہ ڈیسیژن باڈی سے وہ لوگ تنگ بھی ہیں، لیکن ان کو فالو بھی انہیں کرنا پڑتا ہے. تو ویسٹڈ انٹرسٹ کی بات بھی کر رہے ہیں. آپ کا کیا ہے کہ الیکٹڈ جو ریپرزنٹیٹیوز ہیں قوم کے، ان کی اس میں کیا ذمہ داری بنتی ہے اور وہ کس حد تک اس میں افیکٹو ہو سکتے ہیں؟ ظاہر ہے حکومت تو اس میں آئے گی نہیں کیونکہ یہ مذہبی معاملہ ہے. یہ اب سوال انٹرسٹنگ ہے، لیکن میں یہ مسلمانوں کے لیے چیلنج ہے جی ٹو یونیفائی دی ایشوز around celebrating Eid, the major festivals of Eid. Politically, I don't think there is anything. We can only influence as Muslim counselors, as my learned friend here has talked about, very interesting concepts about scientific development. And Huzur Karim Sallallahu Alaihi Wasallam have said, science is my weapon.
Science ke par, he is the greatest scientist on the planet. If you think about what he has said and the hadith he has said, it's all about humanity. It's all about developing the Islam is I often say Islam is like a biological religion which learns, which grows every second, because every second of our life is a form of ibadah, and learning is a form of ibadah. And in this context, the complexity needs to be simplified. And those people with the vested interest, they need to understand that, look, we become a laughing stock in the West, particularly in Britain. We need to really come together and celebrate the major faith in Islam, despite the differences. ایک کال لیتے ہیں پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں. جی السلام علیکم. My name is Dr. Sen and I'm speaking from Hull. There's a very good program that you people are doing right now. It's a very important topic. Even last year, now I'm specifically talking about the Shiite school of thought, where we have got more people who follow the Quran and Sunnah and trying to ponder over what the real teachings are. Now, there was a problem last year and there was a problem this year again, that one institution in Manchester, I'm not going to name that institution now, the representatives do come on Hidayat TV as well, and that one institution, and there was another institution in Birmingham from the Shiite school of thought who celebrated Eid the next day. And on the other hand, the entire Majlis-e-Ulama Europe celebrated Eid on a different day. Now, my question is, I follow, for example, Sistani. Now, my ulama from the Majlis-e-Ulama Europe, they are representatives of Sistani as well. Now, my common sense does not let me accept this very simple fact that how can the representatives of Sistani who are in the Majlis-e-Ulama Europe can celebrate Eid and give the verdict of Eid, whereas another person in a couple of centers in this country say that I also follow that person and no, it's wrong, and we are going to celebrate Eid the next day. So I think there's a problem amongst, I think Hidayat TV is the best platform where the ulamas can sit and solve this problem once and for all as to what is the real ruling behind the sighting of the moon. I think we should sort this out. It's really a shame that we, being Shias, are celebrating Eid even on 2 days. I hope we can sort this out through that platform. ڈاکٹر صاحب آپ نے کیا اپنا نام بتایا؟ آپ حل سے بول رہے ہیں نا؟ ہلو، آپ حل سے بول رہے ہیں؟ جی حل سے بات کر رہا ہوں. آپ نے اپنا نام کیا بتایا تھا؟ ڈاکٹر حسین بات کر رہا ہوں. ڈاکٹر حسین، تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ. اور آپ نے بڑی ایک لرنڈ بات کی اور اس بارے میں ظاہر کنسرن ہمارے بھی پائے جاتے ہیں. مہمان یہاں پر موجود ہیں. سوال یہ ہے کہ یہ صرف علماء کی ذمہ داری تو نہیں ہے، میرے خیال ساری قوم کی ذمہ داری ہے. بٹ صاحب آپ کا پہلا ایک سوال ہے مجھے بہت پسند آیا. اس پر چونکہ میرے بھائی کا پاس سوال تھا، لیکن ایک بات مجھے پسند ہے. میں نے کہا میں ضرور کوشش کروں گا کہ اس کا جواب دوں. آپ نے کہا کہ ایسی کوئی چیز ہے کہ اس پہ ہم متفق ہو سکیں. تو میرے خیال میں ایک چیز ہے جس پہ ہم متفق ہو سکتے ہیں، سارے کے سارے مسلمان، اور میرے ناظرین بھی میرے خیال میں اس سے متفق ہوں گے کہ ہم جنت پہ متفق ہیں. ہم سب کی خواہش ہے کہ ہمیں جنت ملے. اس چیز پہ ہم سارے جہاں کہیں بھی ہیں، جس مرضی اسکول آف تھاٹ سے ہمارا تعلق ہو، جس مرضی نیشنلٹی سے تعلق ہو یا اقلیتی طبقے سے ہمارا تعلق ہو، ہم سب کی یہ خواہش ہے کہ وہ جنت ہمیں ملے. اب جو جنت کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ایک ریوارڈ ملے گا اچھائیوں کا. آپ اچھے کام کریں گے، آپ اسلام کے ارکان جو ہے نا وہ پورے کریں گے، آپ اللہ تعالیٰ کے کام کو پورا کریں گے، اور اس کا جو صلہ ہے آپ کو جنت ملے گا. اب اس کی ہم سب خواہش کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں مل جائے، لیکن باقی جو ہے وہ ہم شارٹ کٹ مارنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جہاں کہیں ہو سکے چلو کوئی بات نہیں، ایسے رہنے دیتے ہیں، کل کھا لیں گے. جو ہے وہ ہماری گاڑیوں کا رخ جو ہے وہ مشرق کی طرف ہے، لیکن جانا ہم مغرب کی طرف چاہتے ہیں. میں ایک کال لے لوں شاہ جی، تو اس کے بعد بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہلو جی، آپ ایئر پہ ہیں، بات کریں. میرا خیال ہے کہ شاید وہ سن نہیں پا رہے. بات کو جاری رکھتے ہیں. جی تو اس چیز پہ ہم بالکل متفق ہیں. اور یہ جو کمیٹیوں کا معاملہ ہے نا، جی یہ بھی کسی حد تک حل ہو سکتا ہے.
چونکہ کمیٹی کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی ایک معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں، وہ بھی کامن سینس کی بات ہوتی ہے. لیکن جو پرابلم ہے میرے خیال میں وہ سوری ویری ویری سوری ٹو سے، چونکہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اسلام کے بارے میں پتہ ہے، لیکن جو علماء ہیں دیکھیں مسلمانوں میں وہ آپ کو ایک رہنمائی میسر کرتے ہیں، مہیا کرتے ہیں. چونکہ دنیا میں اور بھی تو کام کرنے ہوتے ہیں، کسی نے ڈاکٹر بھی بننا ہے، کسی نے وکیل بھی بننا ہے، کسی نے جج بھی بننا ہے، کسی نے ٹیچر بھی بننا ہے. اب سارے کے سارے علماء نہیں بن سکتے. علماء کا جو کام ہوتا ہے وہ معاشرے میں ان کو ان کی رہنمائی کرنا کہ آپ کا مذہب آپ کو کیا کہتا ہے، آپ نے اس مذہب کو کس طریقے سے فالو کرنا ہے، کس طریقے سے آپ نے آپ کو آگے لے کے جانا ہے. اب ان پہ یہ ذمہ داری اس وجہ سے بہت زیادہ بنتی ہے کہ دیکھیں وہ ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے امہ میں جو ہے وہ نفاق آئے. اور جب نفاق آتا ہے تو اس کا سبھی کو نقصان ہوتا ہے. کسی چیز کو بنانے کے لیے ممکن ہے کہ آپ کو بہت سے آدمی کی ضرورت ہو، لیکن اس چیز کو نقصان پہنچانے کے لیے شاید ایک ہی آدمی کافی ہو. بالکل صحیح. ایک کال لے لیتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. جی یہ پروگرام کی آخری کال لیتے ہیں. جی السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم بھائی، آپ اپنے ٹی وی کا ذرا والیوم کم کر دیجئے. ٹی وی کا والیوم تو میں نے بند کیا ہوا ہے. بہت اچھا کیا. آپ کون صاحب اور کہاں سے بول رہے ہیں بھائی؟ عالم فاروق بول رہا ہوں برمنگھم سے. میں جی ویلکم کہتے ہیں بھائی آپ کو. بالکل ٹھیک الحمدللہ. جی جب میرا جو ہے وہ بڑا سادہ سا ہے کہ مجھے 5 سال ہو گیا یو آئے ہوئے، اور مجھے یہاں دیکھ کے بڑی حیرانگی، اور اس کا مجھے تو نتیجہ یہی لگتا ہے کہ ہمارے پاس ہر مسجد اور مسجدوں کے بھی چینل ہیں. ان کی سروائیول کے لیے انہیں گروپ چاہیے جو انہیں چندہ دیتا رہے. اگر وہ سب کو اکٹھا کر لیں گے تو وہ چینل کیسے چلائیں گے، وہ مسجد کیسے چلائیں گے؟ اس لیے اس کی مین وجہ جو ہے گروپوں کی، یہ مذہب بھائی نے پہلے کہا تھا، وہ صرف اور صرف فائنینشیل ہے کہ وہ اپنا چولہا کیسے چلائیں گے. اگر وہ اسلام پہ اکٹھے ہوں گے تو ان کا چولہا بند ہوتا ہے، ان کے چینل بند ہوتے ہیں، ان کی مسجدیں بند ہوتی ہیں. اس کے علاوہ میرے خیال سے اگر گھاس سے دوستی کر لے گا تو کھائے گا کیا؟ گھوڑا اگر گھاس سے دوستی کر لے گا تو کیا کھائے گا؟ ہلو شاید کال ڈراپ ہو گئی. بہرحال جی آخری چند لمحات ہیں. جی فرمائیے آپ احمد صاحب، کچھ تشنگی رہ گئی آپ کی بات جی زیادہ کچھ نہیں. ویسے ہاؤ ڈو وی یونیفائی. میرا کام پچھلے 30 سال سے اباؤٹ ریس ریلیشنز، کمیونٹی کوہیژن، برنگنگ پیپل ٹوگیدر اینڈ کریٹنگ بیسکلی گڈ ہارمونیس کمیونٹیز. اگر یہ پرنسپل کی اگر میں بات کروں تو میں اپنے قوم میں کہوں گا کہ میں فیلئر ہوں، کیونکہ اپنے قوم میں یہ جو یونٹی آ نہیں رہا ہے. کوشش کرتا ہوں بھئی جس طرح انالیسز میں نے دیا کہ بھئی دیکھو یہ سائنٹیفک ایویڈنس چاہیے ہمیں. we need to teach, inculcate these ideas to our young people, especially our ulamas as well, because the ulamas quite clearly talk about the hadith that the Prophet have advocated quite clearly in terms of, in those days there was no calculator, there was no calibration, there was no, simply the sighting and the timing. So the observation was fairly accurate in those days. So how is it after 1400 years and the scientific دور جاری اتنے تیز سے جاری ہے. Every month there is something new created electronically, and so how is it we are falling behind in terms of those concepts and principles? سوال یہ میں اپنے آپ کو ہی پوچھتا ہوں کہ how can we not get this to the ulamas? The world of ulamas, they need to really understand the scientific development and say, look, we live in Britain, the timing we follow here, and the Prophet's direction is quite clear that we need to establish that. And I think if they get rid of the arrogance, تکبری جو کرتے ہیں, سب سے بڑا یہ زخمی چیز ہے تکبری, اللہ پاک کی ناپسند ہے. We shouldn't have this arrogance that we are Ahl Sunnah, we are this, we are that, but we are Muslims. And if we follow the Prophet's hadith, then I think we can come to a common consensus in celebrating Eid in one day in United Kingdom. بہت بہت شکریہ کونسلر احمد علی صاحب اور کونسلر شاہ وزیر صاحب کہ آپ تشریف لائے اپنے جو ہے مصروف ترین زندگی سے, اور آ کے آپ نے ناظرین اور حاضرین کے سوالوں کے جواب بھی دیے اور بہت سی اچھی اچھی باتیں کی.
اور میرا خیال شاہ جی کچھ ایک چھوٹی سی بات، بالکل مجھے پتا ہے کہ آپ کا پروگرام ختم ہو رہا ہے، چونکہ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ ہر وقت اس پہ بات ہوتی ہے. ایک عالم صاحب سے میں نے پوچھا کہ میں نے کہا یہ معاملہ ہم کس طرح حل کر سکتے ہیں، تو انہوں نے کہا جی میں کو آپ کو 10 سال آنے والے 10 سال کے لیے آپ کو پیشن گوئی کر سکتا ہوں کہ عید کس دن منائی جا سکتی ہے. میرے پاس کوئی آئے تو صحیح، میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دوں. میں نے ان سے ایک ریکویسٹ کی کہ آپ دودھ کا صرف دودھ ہی کر دیں، یہ پانی نکال دیں. اور یہی میرا آخری میسیج ہے کہ اگر ہم صحیح راستے پہ چلیں اور یہ جو اپنی مذہبی سیاست ہے اس کو ہٹا دیں، جس میں نے کہا کہ پانی کو نکال دیں، تو ہمارا معاملہ حل ہو سکتا ہے. یہ پرابلم یہ ہے کہ دودھ میں پہلے پانی ڈالتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی کہ آئیں ہمارے پاس، ہم دودھ کا دودھ کر دیں گے اور پانی کا پانی کر دیتے ہیں. میں کہتا ہوں دودھ کو دودھ ہی رہنے بہت دیں. شکریہ جناب کونسلر وزیر شاہ صاحب اور کونسلر احمد علی صاحب. ناظرین، اپنی بات کا اختتامی فکرے جو ہیں وہ ان کا آغاز جو ہے وزیر شاہ صاحب کی بات سے کرتے ہیں کہ آپ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی نہ کریں، آپ دودھ کو دودھ ہی رہنے دیں. اکثر یہ کہا جاتا ہے، بڑے جذباتی انداز میں یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام ایک سب سے اہم اور سب سے اعلیٰ مذہب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اسلام ایک اعلیٰ مذہب اس وقت ہے جب اس کے اصولوں پر مسلمان عمل کریں گے. یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کہ فلاں چیز کی مرض کی دعا بڑی اچھی ہے، لیکن جب تک وہ دعا کھائی نہ جائے اس وقت تک آپ کو افاقہ نہیں ہوگا. اور یہ کچھ ایسی معاملات ہیں کہ کوئی کمیٹی کے اوپر الزام لگاتا ہے، کوئی کسی کے اوپر الزام لگاتا ہے. سوال یہ ہے کہ ہر بندہ، جیسے شاہ صاحب نے فرمایا کہ ہر بندہ جنت کی طرف، بلکہ میرے دونوں بھائی متفق تھے، جنت ہر انسان حاصل کرنا چاہتا ہے. لیکن جنت میں جانے کے لیے اگر راستہ ایسٹ کی طرف جاتا ہے تو ہر کوئی جو ہے وہ ویسٹ کی طرف بھاگ رہا ہے، ایسٹ کی طرف جا نہیں رہے. اس کے باوجود وہ کیا کہتے ہیں کہ جے ویکھا میں عملہ ولے تے کچھ نہ میرے پلے، تو جے ویکھاں تیری رحمت ولے بلے بلے بلے. ہم رحمت کی امید تو رکھتے ہیں، لیکن ساتھ یہ نہیں کہتے کہ جس کی رحمت کی ہم امید رکھتے ہیں اس نے ہماری زندگی کے لیے کچھ قواعد و ضوابط بھی ہمارے لیے طے کیے ہیں. ہر انسان اللہ تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے، مان لیتے ہیں. ایک مسلک کا شخص بھی خدا کے قریب ہونے کی کوشش کر رہا ہے، دوسرا بھی خدا کے قریب ہونے کی کوشش کر رہا ہے، تیسرا بھی کر رہا ہے. 72 یا 73 فرقے جو ہیں وہ سب کے سب خدا کے قریب جانے کی کوشش کر رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ خدا کے لیے کی طرف جانے کا راستہ جو اپنایا ہے کیا وہ درست بھی ہے یا نہیں؟ کیا وہ خدا کی طرف جاتا بھی ہے یا نہیں؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ جو قومی معاملات ہیں، جو مسلمانوں کے مشترکہ معاملات ہیں، روزہ اور عید، ان کے اوپر تو ہمیں اتفاق کرنا چاہیے. کوئی شخص کہتا ہے کہ ہم فلاں طریقے سے اللہ تک پہنچیں گے، فلاں طریقے سے اللہ تک پہنچیں گے. کوئی کم از کم خدا کے نام پر، خدا کے جو خدا نے کتاب بھیجی ہے، جو خدا نے اصول و ضوابط ہمارے لیے طے کی ہیں، ان کے اوپر متفق ہو جائیں تو میرا خیال ہے کہ بات بن سکتی ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.